حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب، تمام برادران، اکابر علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا فیضان الرحمن صاحب درخواستی جو اب ہم میں نہیں رہے، انہوں نے پوری زندگی اسلام کی اشاعت، علوم قرآنی کی اشاعت، حدیث اور فقہ کی اشاعت زندگی بھر فرماتے رہے، اور ایک ایسی شخصیت جو کبھی تھکی نہیں، جہد مسلسل کے ساتھ اکابر سے جو تحریک ملی، جو مشن ملا، اس کو وسیع تر فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام دینی خدمات قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ پسماندگان کو صدر جمیل کے ساتھ فکر درخواستی، مشن درخواستی اور خدمات درخواستی جو دینی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مقدہ کے افکار کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، علماء حق کی یہ جماعت دین کے تحفظ کے لیے مختلف ادوار میں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک جو مختلف ادوار گزرے ہیں، صحابہ کرام کا دور ہو، ائمہ مجتہدین کا، ہمارے اسلاف و اکابر کا جہد مسلسل سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں عمرے کی اس سفر میں اس دفعہ مجھے مسیلمہ کذاب کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان مقامات پر جانے کا موقع ملا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ جس طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اقدام کے طور پر صحابہ کرام کو بھیج کر اس مرتد کافر کو جس طرح انجام پہ پہنچایا، جہاں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین شہید ہوئے، جب شہادت نوش کی، مگر کوئی نرمی نہیں برتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب عزم و ہمت اور بہت ہی
مضبوط عزائم کے مالک، انہوں نے بھی درخواست کی کہ ذرا حکومت کی، ریاست کی بنیادیں مضبوط ہوں، اس کے بعد اقدام کیا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری دلیری، تمہاری بہادری اور تمہاری جو عظمت ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، شاید یہ بات اس کی منافی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں دین دشمن قوتوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، دین متین، دین اسلام کو متنازع بنانے کی کوشش کی، مگر اس دور میں جماعت حق، اہل حق کی جماعت بھی موجود رہی، ان کا مقابلہ کیا، ان کا تعاقب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1450 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم حرف بحرف موجود ہے، احادیث کو جو جمع کیا گیا وہ موجود ہے، تمام دینی علوم موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اکابر علماء کرام نے دین کا تحفظ کیا، اسلام کا تحفظ کیا، ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ہمارا اور آپ کا جو قریبی زمانہ ہے بر صغیر، جو تقسیم سے قبل جب انگریز یہاں مسلط ہوا، جس طرح انگریز نے دین کا راستہ روکنے کی کوشش کی، علماء کرام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اقدامات اٹھائے، علماء کو شہید کیا گیا، ہر صاحب ریش کو پھانسی میں لٹکایا گیا، مگر اس کے باوجود دین اسلام، ختم نبوت کا عقیدہ قائم رہا اور اسے وہ ختم نہیں کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں اہل حق کی جماعت رہی، جنہوں نے جان پہ کھیل کر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو قربان کر کے دین کا تحفظ کیا، ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ہمارے مولانا فدا الرحمان صاحب درخواستی رحمہ اللہ انہیں علماء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن تعلیمات کی ترقی کے لیے وقف کر رکھا۔ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ، حضرت حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں۔ 1975 کی بات ہے، ہم مقصد الروح خانپور میں پڑھتے تھے۔ ان دنوں میں پیپلز پارٹی کا عروج تھا، طاقت تھی، ظلم و جبر کی انتہا تھی۔
خامپور میں جلسہ ہونا تھا، ڈپٹی کمشنر نے پیغام بھیجا حضرت درخواست رحمہ اللہ کے لیے کہ مولانا کوثر نیازی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت درخواست صاحب رحمہ اللہ نے ڈپٹی کمشنر کو جواب دیا کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، یہ ظالموں کا ٹولہ ہے اور ان سے میں نہیں ملنا چاہتا۔ اور مجھے یاد ہے کہ کوثر نیازی صاحب بغیر اجازت کے آئے، حضرت نے دروازے بند کروائے، وہ باہر کھڑے رہے آدھے گھنٹے تک، حضرت اس سے نہیں ملے اور وہ واپس چلے گئے۔ آج اگر چھوٹا سا میجر بھی کسی کو بلا لیتا ہے تو مولوی صاحب بڑی تیاری کے ساتھ چل پڑتا ہے، کہتا ہے کہ جی مجھے تو بلاوا آیا ہے۔ تو اہل حق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر اتنا پختہ ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی ڈکٹیٹر کی وجہ سے، کسی ظالم حکمران کی وجہ سے ان کے موقف میں جھول نہیں آتا۔ اور یہ ہمارے اکابر تھے۔ اللہ تعالی حضرت کی دینی ملی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے قادر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا وہ ہوں کہ اولاد کے لیے بھی کہ وہ حضرت کی مشن کو آگے بڑھانے کی سعی کریں گے۔ وآخر دعوانا